اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ بیروت میں فضائی کارروائی کے دوران عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک پیغام میں IDF نے بتایا کہ حسن نصر اللہ اب دنیا کو دہشت زدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بیان بیروت میں رات گئے ہونے والے حملوں کے سلسلے کے بعد جاری کیا گیا، جن کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں نصر اللہ اور حزب اللہ کے دیگر کمانڈروں کو نشانہ بنایا گیا۔ شیعہ عالم حسن نصر اللہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ حزب اللہ کو اس وقت لبنان کی اہم ترین سیاسی جماعتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کا اپنا مسلح ونگ بھی ہے۔ حسن نصر اللہ جو لبنان اور دیگر عرب ممالک دونوں میں مقبول ہیں، حزب اللہ کا مرکزی چہرہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے حزب اللہ کو سیاسی اور عسکری طور پر مضبوط کیا۔ ان کی قیادت میں حزب اللہ نے فلسطینی گروپ حماس کے جنگجوؤں کو تربیت دی۔ حسن نصر اللہ کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد لبنان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ وہ بیروت کے مشرق میں ایک غریب محلے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے اور حسن ان کے 9 بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ یہ ایک تباہ کن جنگ تھی جس نے بحیرہ روم کے اس چھوٹے سے ملک کو 15 سال تک اپنی لپیٹ میں رکھا، اور اس دوران لبنانی شہری مذہب اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑے۔ حسن نصر اللہ 15 سال کی عمر میں اس وقت کے سب سے اہم لبنانی شیعہ سیاسی عسکری گروپ کے رکن بن گئے، جس کا نام عمل موومنٹ تھا۔ یہ ایک با اثر اور فعال گروپ تھا جس کی بنیاد ایرانی صدر موسی نے رکھی تھی۔ حسن نصر اللہ نے نجف میں صرف 2 سال تعلیم حاصل کی اور پھر انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑا، لیکن ان کی نجف میں موجودگی نے اس نوجوان لبنانی کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی ملاقات نجف میں عباس موسوی نامی ایک اور عالم سے بھی ہوئی۔ لبنان واپس آنے کے بعد یہ دونوں مقامی خانہ جنگی میں شامل ہو گئے، تاہم اس بار نصر اللہ عباس موسوی کے آبائی شہر گئے، جہاں آبادی کی اکثریت بھی شیعہ تھی۔ حسن نصر اللہ کی لبنان واپسی کے 1 سال بعد ایران میں انقلاب آیا اور روح اللہ خامنائی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے نہ صرف لبنان کی شیعہ برادری کا ایران کے ساتھ تعلق بالکل بدل گیا، بلکہ ان کی سیاسی زندگی اور مسلح جدوجہد بھی ایران میں رونما ہونے والے واقعات اور نظریے سے شدید متاثر ہوئی۔ حسن نصر اللہ نے بعد میں تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے رہنما سے ملاقات کی اور خامنائی نے انہیں لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ لبنان میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے بیچ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا اور اس ملک کے اہم حصوں پر تیزی سے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلسطینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا۔ اس دور میں حسن نصر اللہ تحریک عمل کے رکن رہے اور عباس موسوی کے قائم کردہ مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ اسرائیل کے حملے کے فوراً بعد ہی ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی کے فوجی کمانڈروں نے لبنان میں ایران سے وابستہ عسکری گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تحریک حزب اللہ تھی اور حسن نصر اللہ اور عباس موسوی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عمل تحریک کے کچھ دیگر ارکان کے ساتھ اس نئے قائم ہونے والے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ اس گروہ نے بہت جلد لبنان میں امریکی افواج کے خلاف مسلح کارروائیاں کر کے خطے کی سیاست میں اپنا نام قائم کیا۔ جب حسن نصر اللہ نے حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی تو ان کی عمر صرف 22 سال تھی اور وہ نوآموز سمجھے جاتے تھے۔ حسن نصر اللہ نے 2 سال تک قم میں تعلیم حاصل کی اور اس عرصے کے دوران فارسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایرانی اشرافیہ میں بہت سے قریبی دوست بنائے۔ عباس موسوی کو حزب اللہ کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے 1 سال سے بھی کم عرصے میں اسرائیلی ایجنٹوں نے ان کو قتل کر دیا اور اسی سال 1992 میں اس گروپ کی قیادت حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ اس وقت لبنان کی خانہ جنگی کے خاتمے کو 1 سال گزر چکا تھا اور حسن نصر اللہ نے ملک میں حزب اللہ کی سیاسی شاخ کو اپنی عسکری شاخ کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ کھلاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں حزب اللہ لبنانی پارلیمنٹ کی 8 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ طائف معاہدے کے تحت، جس نے لبنان کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا، حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس وقت اسرائیل نے جنوبی لبنان پر قبضہ کر رکھا تھا اور حزب اللہ مسلح تحریک چلا رہی تھی۔ لبنان کے حزب اللہ گروپ کو ایران کی مالی مدد مل رہی تھی اور یوں حسن نصر اللہ نے ملک میں اسکولوں، ہسپتالوں اور خیراتی اداروں کا ایک وسیع نیٹ ورک تشکیل دیا۔ یہ فلاحی پہلو لبنان میں حزب اللہ کی سیاسی تحریک کی شناخت کا ایک اہم جز بن گئی۔
2000 میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ لبنان سے مکمل طور پر نکل جائے گا اور اس ملک کے جنوبی علاقوں پر قبضہ ختم کر دے گا۔ حزب اللہ نے اس تقریب کو ایک عظیم فتح کے طور پر منایا اور اس فتح کا صحرا حسن نصر اللہ کے نام لکھا گیا۔ 2002 میں حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے دوران قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا، جس کے دوران 400 سے زائد فلسطینی، لبنانی قیدیوں اور دیگر عرب ممالک کے شہریوں کو رہا کیا گیا۔ 2005 کے موسم گرما میں حزب اللہ کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہوئے اور ایک فوجی کو ہلاک اور 2 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اسرائیل کا رد عمل ایک شدید حملہ تھا جو 33-34 دن تک جاری رہا اور اس دوران تقریباً 1200 لبنانی شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں حسن نصر اللہ کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا، جن کو عرب ممالک میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والے آخری شخص کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ 2008 میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کی نشستوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود نصر اللہ ویٹو کا حق برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ اسی سال لبنانی کابینہ نے حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی تھی۔ 63 سال کی عمر میں انہیں لبنان میں نہ صرف ایک منفرد سیاسی اور عسکری رہنما تصور کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے ریکارڈ پر کئی دہائیوں کی جدوجہد بھی موجود ہے اور وہ اس کریڈٹ کو اپنے سیاسی حریفوں کی نیندیں اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔